آج سے تقریباً 300 سال قبل مصر میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا تو وہ اس پر ظلم و ستم کیا کرتا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے توحید کی دعوت دی اور جھوٹے خدا کی عبادت سے روکا۔ لہٰذا فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے گھر خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے وقت اس کے ہاتھوں سے بے ساختہ کنگھی گر پڑی۔ کنگھی اٹھانے پر اس کے منہ سے بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، آج تو نے بڑا عجیب جملہ کہا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تو نے کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں ہے، بلکہ رب تو وہ ہے جو تجھے، مجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے علاوہ تو کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ شہزادی نے یہ اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ انتہائی غضبناک ہوا۔ اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب پوچھا کہ تیرا رب کون ہے، کیا تو نے میرے علاوہ کسی اور کو رب مان لیا؟ خادمہ نے کہا، میں تجھے رب نہیں مان سکتی، تیرا اور میرا رب صرف ایک اللہ ہی ہے، جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ فرعون نے سوچا اسے اس قدر عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ کسی اور کی ہمت نہ ہو۔ فرعون جانتا تھا کہ وہ اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو لایا جائے اور کہا کہ بڑی سی کڑھائی میں کھولتا ہوا تیل کو گرم کیا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی، فرعون نے حکم دیا اس کے بچوں کو کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے بڑے صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہی گھسیٹتے ہوئے بچوں کو لائے اور تیل میں ڈالنے لگے۔ وہ بچے اب کبھی اپنی ماں کو تڑپ کر دیکھتے تو کبھی سپاہیوں سے مدد کی بھیک مانگتے۔ خادمہ اپنے بچوں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے لگی۔ چند لمحات میں اس کے جگر کے ٹکڑوں کو کھولتے تیل میں انڈیل دیا گیا۔ پھر فرعون نے خادمہ سے کہا، اب تو مجھے رب مان لے۔ خادمہ نے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تجھے رب نہیں مانوں گی۔ پھر سپاہی اس کے دوسرے بچے کی طرف بڑھے۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا، بچہ چیخنے چلانے لگا۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ ننھا سا بچہ جو ابھی تک بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت پیدا ہو گئی۔ بھرے دربار میں وہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے بہت ہلکی ہے۔ دربار میں لوگ بچے کی آواز سن کر حیران ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں پر کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے، اور اس بچے کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ بچہ بھی موت کی آغوش میں چلا گیا۔ خادمہ کا دل اپنے بچوں کو دیکھ کر پھٹ پڑا تھا۔ وہ چاہتی تو کفر کلمہ پڑھ سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اللہ کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے اس ختم ہونے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے خادمہ کو پکڑا اور اسے دھکیلنے لگے۔ تب خادمہ نے کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ فرعون کے دل میں امید پیدا ہو گئی کہ اب یہ مجھے خدا مان لے گی۔ اس نے کہا، بتاؤ کیا خواہش ہے؟ خادمہ نے کہا، تو میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، پھر اسے بھی پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جان کا سودا کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا
اس دن سے آج تک یہاں سے خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنے اولادوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین مل گیا۔